إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج اپنے سبق کا آغاز ہم 8ویں رکوع سے کرتے ہیں، آیت نمبر 60 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے۔ آپ کو بتا دی چلوں، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سوائے اس کے کہ نہیں، خیرات جو ہے واسطے فقیروں کے، یعنی زکوٰۃ واسطے فقیروں کے ہیں اور محتاجوں کے۔ للفقراء، فقیر کون؟ جو آپ سے آ کر سوال کرے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر جو آپ سے آ کر سوال کرے، اس سے صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اس کی ٹو میں نہیں لگ جانا آیا اس کے گھر کے کیا حالات ہیں، لیکن اگر اس نے آ کر اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کی رضا کے لیے آپ سے سوال کیا ہے تو آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اللہ کا نام سنتے ساتھ آپ نے اس کو دینا ہے کہ یہ فقیر ہے، اس نے آپ کے آگے آ کر اللہ کا واسطہ دے کر آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، آپ اس کی مدد کریں۔ والمساکین، اور مسکینوں کو، محتاجوں کو۔ مسکین، مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ مسکین وہ شخص ہے جو کمائے لیکن اس کی پوری نہ پڑتی ہو اور وہ کسی سے سوال نہ کرے لپک کر۔ سفید پوش، ایک عام لفظوں کے اندر ہم اسے سمجھیں گے سفید پوش، مسکین۔ پہلا جو زکوٰۃ کا مصرف تھا وہ فقیر، اور دوسرا مصرف جو ہے وہ مسکین ہے۔ تیسرا مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے والعاملین علیہا، اور عمل کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ جمع کرنا زکوٰۃ کو، اوپر اس کی تحصیل کے، یعنی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال میں سے اللہ نے تیسرا مصرف اس کا بیان کیا۔ آپ کو بتاتی چلوں، یہ 8 مصارف جو ہیں جس کی ترتیب یہاں پر بیان ہوئی ہے، حقیقت اور معاملے میں قدرتی ترتیب بھی یہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی ترتیب بیان کی ہے اور حقیقت میں بھی یہی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے فقراء مساکین کا ذکر کیا جو استحقاق میں سب سے مقدم ہے، پھر عاملین کا ذکر آیا جن کی موجودگی کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا وقت زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے اندر لگا رہے ہیں تو زکوٰۃ کے اندر ان کا بھی حصہ ہے، وہ زکوٰۃ میں سے ان کو بھی دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں میں الفت دلانے کے لیے لوگوں کو دی جائے، الفت دلائی جائے جن کے دلوں کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جو اسلام نہیں لائے، بے دین لوگ۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی بعض کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صفوان بن امیہ، حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفوان بن امیہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں غنیمت حنین کا مال دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نکلا تھا اسی حالت میں۔ اس کا اپنا بیان ہے، صفوان بن امیہ خود اپنے بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ وسلم کی اس داد و دہش نے میرے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دی۔
کیا بیان کرتے ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں حالانکہ سب سے بڑا دشمن میں آپ کا تھا اسلام نہ لانے سے پہلے، یعنی جب میں اسلام نہیں لایا تھا نا تو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن میں تھا، لیکن جب اسلام لے آیا تو اللہ کے نبی سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہ ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا مصرف زکوٰۃ کا جو یہاں پر ذکر کیا ہے، الفت دلوں میں ڈالنا، یعنی غیر مسلم کو جس کی رغبت آپ اسلام کی طرف دیکھیں، آپ کے مال دینے سے اگر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو یہ چیز بھی بہت اس چیز کا بھی دھیان رکھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا مصرف جو ہے زکوٰۃ کا یہ بیان کیا ہے، وفر رقابی اور گردنوں کے آزاد کرانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گردنوں کے آزاد کرانے کے لیے بھی بولا ہے کہ غلام کی صورت میں مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی قیدی، کیونکہ آج کے دور میں غلام ہمیں میسر نہیں ہے، اگر کوئی قیدی بے گناہ یا وہ قیدی جس کی سزا کا ٹائم مکمل ہو گیا اور اس کے اوپر جرمانہ لگا ہو، تو وہ اس کی قیمت ادا کر دینا بھی اسی زمرے میں آئے گا گردنوں کو آزاد کروانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث ہے، اس کی فضیلت، غلام کو آزاد کروانے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دیکھ لیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آزاد کردہ غلام کے ہر عضو کے عوض اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عضو کو کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ سے بچا لے گا، آزاد کر دے گا۔ یہاں تک کہ شرم گاہ کے عوض شرم گاہ کو بھی، اس لیے کہ ہر نیکی کی جو جزا ہے نا وہ اسی جیسی ہوگی، جو جیسی نیکی کرے گا اس کو اس کے عوض ہی جزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم نے کیا ہوگا، جو کر کے آؤ گے اسی کے برابر جزا ملے گی تمہیں۔ وفر رقابی اور گردنوں کو آزاد کرنا، تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو 5واں مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ گردنوں کا آزاد کرنا۔ اب مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جب آپ نکالیں، ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ 30,000 زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں، تو کچھ مفسرین اس کی تفسیر ایسے کرتے ہیں کہ وہ 30,000 برابر اس کے 8 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا مسکینوں کو، تیسرا زکوٰۃ کو جمع کرنے والے، چوتھا جن کے دل مثلاً بے دینوں کو، اور 5واں گردنوں کو آزاد کرنے کے اندر، چھٹا حصہ اس کا جو ہے والغامرین قرض داروں کو اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور راہ مسافر کو۔ یعنی مفسرین نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی، لیکن جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کو جو جس ٹائم ملے، آپ نے اگر زکوٰۃ ادا کرنی، ان 8 میں سے اگر آپ ایک کو بھی دے دیں تو اللہ آپ کی زکوٰۃ کو انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال 8 کے اندر برابر تقسیم کیا جائے۔ چھٹی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ والغامرین اور قرض داروں کو، یعنی اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے اس زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرض دار کو قیامت کے دن بلائے گا اور اس کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تو نے قرض کیوں لیا اور تو نے کیوں رقم کو ضائع کیا جس سے لوگوں کے حقوق برباد ہو گئے۔ تو جواب میں وہ کیا بولے گا؟ اے اللہ تجھے خوب علم ہے، میں نے نہ اس کی رقم کھائی ہے، نہ میں نے پی ہے، اور نہ میں نے اس کی رقم کو اڑایا ہے، بلکہ میرے ہاں مثلاً چوری ہو گئی، آگ لگ گئی میرے کھیتوں کو، کوئی آفت مصیبت آ گئی میرے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ میرا بندہ جو ہے وہ سچا ہے، آج تیرے قرض ادا کرنے کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ میں ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چیز منگوا کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا، جس سے نیکیاں برائیوں سے بڑھ جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرض دار ہے، ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس ایسے اسباب ہی مہیا نہ ہوئے کہ وہ قرض ادا کر سکے، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو کل قیامت کے دن میرا رب اپنے اس بندے پر رحم کرے گا۔ وہ کیا بولے گا؟ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کریں گے کہ میرے بندے تو نے یوں کیوں کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ تو میں سچا ہوں، تو میرا اس بات پر گواہ ہے، میں چاہتا تھا کہ میں قرض کو ادا کر دوں لیکن میں نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی دیں گے کہ واقعی یہ سچا ہے۔ والا پلڑا جو ہے وہ برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل اور رحمت سے جنت کا انشاءاللہ وارث بنا دیں گے۔ قرض ادا کرنے کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان بھی فرمائی ہے، جو شخص مقروض ہو دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کے قرض کو ادا کروا دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی مقروض ہونے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک اور دعا بھی ہے لیکن یہ دعا تھوڑی آسان ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتائی، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، بعض سوال یہ کرتے ہیں ہم سے کہ اللہ کے راستے میں کیسے مال کو خرچ کیا جائے۔ مفسرین کی تفسیر میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ المراد طلبۃ العلم، یعنی اس سے مراد علم کا طلب کرنا، جہاں بھر بھی دین کا علم سکھایا جائے گا، دیا جائے گا، ان اداروں میں اس مال کو لگانا۔ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے جیسے مدارس وغیرہ، چاہے وہ خواتین کے ہوں چاہے وہ مردوں کے ہوں، یا بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں دین کی، ان کے اندر لگانا، یہ زکوٰۃ کا 7واں مصرف ہے۔ وہ تمام نیکی کے کام اس چیز کے اندر آ جائیں گے، یعنی جو بھی خیرات نیکی کا کام کیا جائے وہ اس خیرات کے اندر داخل ہے۔ یعنی کوئی پل جیسی تعمیرات کروا دی جائیں، خیریہ کے کام کرا دیے جائیں، کوئی مسجد میں کنواں کھدوا دیا جائے، یا اور ایسے کوئی کام کروا دیے جائیں، وہ تمام بھی اسی کے اندر داخل ہیں۔ وابن السبیل، اور راہ کے مسافروں کو مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے کہ 8 زکوٰۃ کے جو ہیں وہ 8 مصارف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں زکوٰۃ کس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، لا تحل الصدقۃ الا لخمسۃ لعامل علیہا او رجل اشتراها بمالہ او غارم او غاز فی سبیل اللہ او مسکین تصدق علیہ بها فأہدى منها لغنی باب الصرف فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا بیان فرما رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کا مال جو ہے وہ 5 قسم کے آدمیوں کے لیے حلال ہے۔ یہ 8 مصارف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 5 قسم کے آدمیوں کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال ہے۔ ایک تو اس کے کارکن کو جو اس کو جمع کرنے والا ہے، دوسرا جو ہے جو قیمتاً کسی مسکین سے زکوٰۃ کے مال کو خرید لے، یعنی مسکین کو آپ نے زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی مدد ہیلپ کی ہے اور کوئی دوسرا شخص آ کر اس کو اس کی قیمت ادا کر کے وہ زکوٰۃ کا مال اس سے لے لے۔ تیسرا وہ شخص جو قرض دار ہو، یعنی غنی ہے۔ یہ حدیث جو ہے حقیقتاً ان غنی کے بارے میں ہے کہ جو غنی ہو لیکن ان پہ وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے، 5 غنی ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن زکوٰۃ کا ان 5 کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان 5 طریقے سے اگر ان کے پاس زکوٰۃ کا مال آئے گا تو وہ جائز ہے۔ تیسرا بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے، قرض دار کو، یعنی گھر بار ہے اس کا، بیوی بچے ہیں، تمام چیزیں ہیں، تمام ضروریات زندگی پوری کر کے وہ دے رہے ہیں لیکن قرض نہیں ادا کر پا رہے۔ اگر گھر بیچتے ہیں تو خود سڑک پر آ جائیں گے، یہ بھی مناسب سی چیز ہے۔ کوشش کرتے ہیں قرض کو ادا کیا جائے تو زکوٰۃ کے مال میں سے قرض ادا ہوگا۔ یہاں تک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قرض جو ہے اگر کسی شخص نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ زکوٰۃ سال بعد زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال کی، تو جس شخص نے اس سے قرض لیا ہے وہ اس کے مال میں سے اس مقروض شخص نے کے مال میں سے، یعنی جو قرض اس نے لیا اس قرض کے جتنی اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے اس قرض کو معاف کرتا چلا جائے سال کے سال۔ اللہ نے بہت اجر رکھا ہے اس چیز کا، زکوٰۃ کو بتا کر نہ دیا جائے۔ مفسرین نے اس کی مفصل تشریح کی ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ پوچھیں نہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے نہیں، آپ دیکھتے ہیں حقیقتاً اگر وہ مجبور ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی تو وہ مساکین میں آتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے وہ قرض دار ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مقروض کو تو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور اگر آپ تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم ہے یا وہ علم کو سکھانے والی ہے والا ہے، یہ مثلاً علم کو سیکھنے والا ہے یا سیکھنے والی ہے، آپ اس کی مدد اس زکوٰۃ کے مال میں سے ہدیتاً تحفتاً اسے کچھ دے سکتے ہو۔
ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ کے مال میں سے آپ نے اس کو دے دیا تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ چوتھی چیز جو ہے وہ غازی یعنی جہاد پر جانے والے کو، پانچویں جہاد پر جانے والا غازی ہے مال و دولت والا لیکن اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ پانچواں، اگر کوئی مسکین اپنے حصے میں سے کسی غنی کو تحفہ دے دے، یعنی کوئی مسکین کو زکوٰۃ کا مال ملا ہے اور وہ کسی غنی کو اپنی خوشی سے تحفتاً وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال اس غنی کو بھی دینا درست ہے۔ دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ وابن السبیلی، اور راہ کے مسافر کو۔ مفسرین اس بات کی یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال سب سے زیادہ بہترین زکوٰۃ یہ ہے کہ جو بیت المال میں جمع کر دی جائے اور وہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت وہاں سے ان تمام 8 لوگوں کے اندر وہ وقتاً فوقتاً تقسیم کر دی جائے، جس کو جیسی ضرورت ہے جس وقت ہے وہ بیت المال میں جائے گا، بیت المال والے جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اب یہاں پر ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ راہ کے مسافر کے لیے زکوٰۃ کیسے۔ معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اس بات کو کہ میرے خاوند نے جو ہے ایک اونٹ اللہ کی راہ کے واسطے ٹھہرا دیا تھا، میں نے عمرے کی نیت کی۔ معقل کہتی ہیں کہ میں نے عمرے کی نیت کر لی تو اپنے خاوند سے اصول کو مانگا کہ آپ مجھے سواری کے طور پر جو ہے ایک اونٹ دے دیجیے، میں اس پر سوار ہو کے عمرہ کروں، اور ان کے خاوند نے اس بات سے انکار کر دیا تو معقل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس معاملے کا ذکر کرنے آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تمام معاملے کا ذکر کیا تو آپ سے معقل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اونٹ مجھے میرے خاوند سے دلوا دیا اور فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ سبیل اللہ کے اندر داخل ہے، یعنی حج عمرے کے لیے بھی اگر آپ کسی کی مدد اور ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں جس پر حج اور عمرہ واجب نہیں اس کو امام زکوٰۃ وغیرہ کا مال جو ہے وہ حج اور عمرے کے واسطے دے سکتا ہے۔ علاوہ حج عمرے کے دیگر نیک کاموں میں بھی زکوٰۃ کے مال کو صرف کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ہاں سوال کرنا سخت منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سوال کرنا حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی، مگر 3 قسم کے آدمی جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو سخت محتاج ہو، سخت قسم کا محتاج ہو، وہ جا کر کسی دوسرے شخص سے سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی تاوان میں پھنس گیا ہو، میں کوئی شخص پھنس جائے تو ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور وہ اکیلے جمع کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دوسروں کی ہیلپ اور مدد اسے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر وہ کسی تاوان میں پھنس گیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ خون بہا دیت میں مبتلا ہو، یعنی جو بھی خون بہا دیت کے اندر مبتلا ہو، قصاص کے بدلے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ قصاص کے بدلے قصاص ہے، اگر قصاص نہیں لیا جائے گا تو دیت ادا کی جائے گی، اور دیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 100 اونٹ ایک انسان کی دیت رکھی ہے، اس کو جمع کرنا ایک خاندان کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے دیت کو جمع کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عنایت کہ کسی قاتل کا ایسے رشتہ دار جو قرابت کی وجہ سے اس کے ذمے دیت کا حصہ دینا لازم ہے، یعنی خاندانی معاملات ہیں، لوگوں نے دیت کے حصے کر کے بانٹ دیے کہ فلاں فلاں کے حصے میں یہی حصہ آئے گا، سب تاکہ پیسے دیں اور دیت جمع کر کے اس مقتول کی قاتل کی جو دیت ہے وہ دے دی جائے اور اس کے زمرے میں جو ہے اس کا رشتہ دار قتل نہ ہوا جائے، اور وہ رشتہ دار کے قتل کے غم سے سوال کرنا اس کے لیے درست ہے، یعنی رشتہ دار کا قتل ہونے کے ڈر سے وہ جا کر لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، یعنی 3 لوگ جو ہیں وہ صرف سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے بارہا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک وہ جو سخت محتاج ہو، دوسرا وہ جو کسی تاوان میں پھنس گیا، اور تیسرا وہ جو خون بہا دیت میں مبتلا ہو، یعنی کسی قاتل کا قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، اور اس کے اوپر بھی دیت کا حصہ دینا لازم ہو، تو اسے کیا چاہیے کہ اس کے لیے سوال کرنا درست ہے، وہ کسی سے سوال کر کے اپنی دیت پوری کر کے اس کی جان چھڑا سکتا ہے۔ اگر وہ دیت پوری نہ ہوئی تو اسے ڈر ہے کہ کہیں میرا رشتہ دار جو ہے وہ اس کی قصاص میں قتل نہ کر دیا جائے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہ 8 مصرف اللہ نے بیان کر دیے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر، اس کے علاوہ میں اس کے اور آپ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔
یہ میرے رب نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہیں چیزیں. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی کو. یقولون هو اذن، اور کہتے ہیں وہ ہر کسی کی بات سن کر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ ہر کسی کی بات کو سن کر لگ جانے والا ہے. قل اذن، کہہ دیجئے سننے والا، خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، کہہ دیجئے کہ اس کا سن لینا تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ واسطے اللہ کے، لکم واسطے تمہارے لیے، ارزوکم تاکہ وہ تمہیں راضی کر سکے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر وہ تمہیں راضی کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول، احق، بہت زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ، اس سے کہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہیں ایمان لانے والے. یہ دو آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی. یعنی منافق کا منافقین میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہمارے سردار اور رئیس جو ہیں وہ بڑے ہی عقل مند اور دانا ہیں، تجربہ کار ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر باتیں حق ہوتی ہیں اور یہ نبی سچا ہوتا نا، تو یہ ایسے بے وقوف نہ تھے کہ انہیں نہ مانتے. اس بات کو ایک مسلمان صحابی رسول نے سن لیا. اس بات کو اس نے کہا کہ واللہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی سب باتیں سچ بتاؤں گا. جب یہ صحابی دربار نبوت کے اندر حاضر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام واقعہ بیان کیا، تو آپ نے اس شخص کو بلاوا بھیجا، لیکن وہ سخت قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے، میرے اوپر یہ بہتان باندھتا ہے، مجھ پر تہمت باندھتا ہے. تو اس صحابی نے دعا کی کہ میرے پروردگار تو سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرما دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی، یہ پیغمبر اسلام، یہ آپ کے پاس آ کر جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تمہیں خوش کریں، تمہارے سامنے آ کر تمہیں خوش کریں. اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں خوش کیا جائے، مگر ایسا تو تب کرتے اگر وہ مومن ہوتے. یہ لوگ منافقین ہیں. یہ آیت اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس اختلاف کی وجہ سے اگلی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا نہیں جانا انہوں نے یہ کہ جو خلاف کرے گا اللہ کا اور اس کے رسول کی، یا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، بس یہ کہ واسطے اس کے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. ذالک الخزي العظیم، یہ اس کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کئی مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے. کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کے اندر بیان فرما رہے کہ ان کے دلوں میں جو نفاق ہے نا، تو پھر وہ منافق اس بات سے ڈرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ کئی متقی مسلمان لوگوں کے اوپر ہماری وجہ سے کوئی صورت ہی نازل نہ ہو جائے. یعنی تنبئہم بما فی قلوبہم، یعنی اللہ ان کو اس چیز کی خبر نہ دے دے جو بیچ ان کے دلوں کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خبر دینے والا نہیں، کوئی بھی دلوں کے بھیدوں کو لا کر لوگوں کے سامنے عیا کرنے والے سوائے اللہ کے. قل استہزؤ، کہہ دیجئے تم مذاق کرتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تحقیق تم مذاق کرتے رہو، یقینا اللہ ان باتوں کو جو تم چھپانے والے ہو عیا کرنے والا ہے. جس سے تم خائف ہوتے ہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یقینا اللہ ان باتوں کو، تو جن سے تم ڈرتے ہو انہی باتوں کو اللہ نکالنے والا ہے، لوگوں کے سامنے عیا کرنے والا ہے. اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام غلط کریں گے منافقین، تو ہمارے بارے میں اللہ کوئی صورت اتار دے گا. کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بیان فرما رہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے تو البتہ وہ کیا کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، سوائے اس کے کہ نہیں ہم بحث کرتے تھے، وَنَلْعَبُ، اور ہم کھیلتے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ، یعنی وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. قل کہہ دیجیے باللہ، کیا تم اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ہو اس کا مذاق اڑانے والے. یعنی تم اللہ، اس کی نشانیاں اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والے ہو، ان چیزوں کے ساتھ تم کھیلتے ہو. اس کی تفسیر میں
مفسرین کہتے ہیں کہ جو کوئی دین کی باتوں میں مذاق کرے، کسی کا بھی مذاق اڑائے، چاہے وہ کسی کی نمازوں کا مذاق اڑائے، کسی کے لمبے سجدوں کا مذاق اڑائے، کسی کے نفلی روزوں کا مذاق اڑائے، کسی کی شرعی پردے کا مذاق اڑائے، کسی بھی قسم کی دین کی بات کا مذاق اڑایا جائے، اگرچہ دل سے وہ منکر نہ ہو، دل سے وہ مسلمان ہی ہے لیکن منکر نہیں ہے، اس نے اگر مذاق اڑایا تو وہ کافر ہوا، نہیں تو وہ منافق البتہ۔ دین کی بات میں ظاہر اور باطن جو ہے وہ باادب رہنا ضروری ہے، دل سے بھی احترام ہو اور ظاہری بھی طور پر آپ احترام کریں اور اندرونی طور پر بھی احترام آپ کے لیے ہونا، کسی بھی دینی بات کے اندر آپ مذاق نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی ان آیتوں کے اندر بیان کرے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کے ساتھ اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، تم کھیلتے ہو، تم بحث کرتے ہو، تمہیں یہ چیزیں اتنی معمولی مل گئی ہیں؟ تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کے معاملات کے اندر بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نخوضو، بحث کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں، بحث کرنا، مین ورڈ کے اندر اگر ہم اس کو وہ کر لیں کہ دین کی باتوں میں بحث کرنا بھی دین اسلام ہمیں منع کرتا ہے، کسی چیز میں بھی بحث نہیں کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ کھیلا جائے گا، بس ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان ہیں، متقی ہیں، لیکن بظاہری طور پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بحث کرنا دین اسلام کے شروع ہو جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کبھی بھی بحث کرنے والا ہمیں دین کے معاملات کے اندر نہ بنائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تعتذروا، مت عذر کرو، قد کفرتم، تحقیق کافر ہوئے تم پیچھے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ جس شخص نے یہ دو کام کیے، بحث کی، کھیلا، یعنی اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے معاملات میں بحث کی اور کھیلا اس کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم مت عذر پیش کرو، تحقیق تم کافر ہو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کو اختیار کیا۔ ان نعفو، اگر معاف کریں، عن طائفتن، ہم ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، نعذب طائفتن، تو ہم عذاب کریں گے ایک جماعت کو، اس کے سبب، بِأَنَّهُمْ كَانُوا، اس چیز کے سبب کہ تھے تم مجرمین، گناہ گار، گناہ والے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے سنایا، آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ دین اسلام پر کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہ الحق آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔